السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا یہ ویڈیو ہے مزاروں پر جانے کا متعلق ہی ہے۔ تو حضرات گرامی، آج میں آپ کو 3 باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اور خاص طور سے میرے ان ماؤں کے لیے ہے اور ان بہنوں کے لیے ہے جو مزار جاتی ہے۔ دیکھیے، اکثر زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے جمعرات ہی کا دن میں کہ وہ ایک گروپ بنا کر اور جھنڈ کے جھنڈ مزاروں پر جاتی ہے۔ کیا میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ان کو پورے ہفتے کے اندر کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں ملتا کہ وہ جمعرات ہی کے دن پر مزاروں پر جائے؟ اور راستوں میں اتنی بھیڑ، سڑکوں میں اتنی بھیڑ جس کی کوئی حد نہیں، اور مزاروں پر جا کر بھی بہت بے تحاشا بھیڑ ہے۔ اور میں آپ حضرات کو ان 3 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ان 3 باتوں کو سن کر آپ اپنے دل پر سوچیں کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، اور میرے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کیا آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا جمعرات کے دن مزاروں پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور یہاں تک کہ وہاں پہ کوئی پردے کا نظم نظام بھی نہیں ہے، بے حیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ ہم تو پردے میں جاتے ہیں، ہم تو حجاب میں جاتے ہیں، ہم کہاں سے بے پردہ ہو گئے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ حجاب میں جاتی ہو یا برقعے میں جاتی ہو یا پردہ لگا کر جاتی ہو، لیکن کیا مزاروں میں ڈھول تاشے بجائے نہیں جاتے؟ کیا مزاروں میں میوزک نہیں بجائے جاتے؟ یہاں تک کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلامی مذہب میں تو میوزک کا سننا اور سنانا بھی حرام ہے۔ چلو میں ایک طرف سے مان بھی لیا، آپ اگر پردے میں جاتی ہو، آپ اگر حجاب میں جاتی ہو، کیا وجہ ہے وہاں پہ جانے کی؟ آپ مجھے بتائیے، اور وہ 3 باتیں آپ سن لیجئے۔ نمبر 1، ہم مان لیتے ہیں آپ مزار پر گئی، آپ مزار پر جا کر تقریباً کتنے دیر رکیں گے، کتنے دیر بیٹھیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 گھنٹہ۔ اگر وہی 1 سے 2 گھنٹہ اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھتی ہیں تو کون سا فائدہ ہے؟ کون سا زیادہ اچھا ہے؟ یا 1-2 گھنٹہ مزاروں پر بیٹھنا اچھا ہے یا اپنے گھروں پر نماز پڑھنا یہ اچھا ہے؟ آپ اس کے بارے میں میرے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا سردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے وہ بندہ۔ کیا مزاروں پر جانا، بیٹھنا اچھا ہے یا نماز پڑھنا اچھا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اب آئیے نمبر 2 پہ، چلو ہم مان لیتے ہیں آپ مزاروں پر 1 سے 2 گھنٹہ بیٹھتی ہو، کیا 1 سے 2 گھنٹہ کے بجائے آپ اگر گھر پر قرآن شریف کی تلاوت کرے، کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، کثرت سے زیادہ تلاوت کرے۔ یا مزاروں پر بیٹھنا اچھا ہے یا قرآن شریف کی تلاوت کرنا اچھا ہے؟ اب آئیے نمبر 3، آپ اگر مزاروں پر جا کر بیٹھتے ہیں 1 سے 2 گھنٹہ، اس کے بجائے اگر آپ گھر پر بیٹھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے دین کو ہمارے لیے بالکل آسان کر دیا۔
آپ اتنے گرمی کی شدت میں روڈوں پر جا رہے ہیں، پھر آپ مزاروں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر نہ پردے کا صحیح سے نظم و نظام ہے، بے حیا بالکل پھیلی ہوئی ہے، جبکہ آپ گھر میں محفوظ رہیں گے۔ اور تو کبھی کبھی میں نے یہ بھی دیکھا ہے، مزاروں پر جا کر چادر بھی چڑھاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں۔ اچھا، جو مزار پر لیٹے ہوئے ہیں، چلو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم انتقال کر جائیں گے ہماری مزار بنا کر ہمارے اوپر پھول چڑھائے، چادر چڑھائے؟ کیا انہوں نے یہ حکم دیا؟ نہیں، وہ بھی تو ایک اللہ کے بندے ہیں۔ چلو ہم مانتے ہیں مزاروں پر جانا اچھا ہے، آپ جائیے اپنا دیکھ کے چلے آئیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزاروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا تو آپ گھر پر بھی مانگ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ جہاں پر بھی دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر مزاروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، وہاں پر فتنہ پھیلنے کی اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، تاکہ لوگ یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ دعائیں اس مزار والوں سے مانگی جا رہی ہے، جبکہ دعا مانگنے کا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اس فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، میں امید کرتا ہوں آپ میرے بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جو بھی آپ کے دماغ میں اشکال ہے، جو بھی سوال ہے، آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، میرے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ حضرات کو صحیح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی اور ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔